شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شاہد انور قاسمی۔ مفتی شاہد انور آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، مکمل عربی گرامر کورس کا تیسرا سبق لے کر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے سبق میں معرفہ اور نکیرہ سے متعلق باتیں ہوں گی اور شمسی حروف اور قمری حروف سے متعلق باتیں ہوں گی، جس کا خلاصہ یہ ہے آج کا سبق بھی نہایت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اسم کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ تو معرفہ کی تعریف کیا ہے، نکیرہ کی تعریف کیا ہے، اور معرفہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ معرفہ ہے، یہ لفظ نکیرہ ہے، تو اس کی پہچان بتائیں گے، اس کی علامت بتائیں گے، اور معرفہ اور نکیرہ سے متعلق دو تمرینیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ معرفہ اور نکیرہ کی مکمل طریقے سے پہچان ہو جائے گی۔ اور دوسرے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، ان کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ معرفہ جب آپ کسی لفظ کو معرفہ لفظ کو پڑھیں گے تو اس کے لفظ کو تلفظ کرتے وقت کبھی الف لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی الف لام نہیں پڑھا جاتا، تو اس کی پہچان کے لیے بھی تھوڑی سی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ قمری حروف اور شمسی حروف کیا حروف ہیں، کون کون سے حروف کہلاتے ہیں، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ حضرات اسم کی دونوں قسموں کو اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اسم کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نکیرہ، نمبر دو معرفہ۔ نکیرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی غیر متعین شخص یا کوئی غیر متعین چیز معلوم ہو۔ اردو میں اس کا ترجمہ ایک کوئی کچھ سے کیا جاتا ہے، جیسے رجل ایک آدمی۔ معرفہ کی تعریف، معرفہ وہ اسم ہے جس سے متعین شخص یا متعین چیز معلوم ہو۔ اس کے اردو ترجمے میں ایک یا کوئی نہیں آتا ہے، جیسے الرجل آدمی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا اسکرین پر اسم کی دو قسمیں بنی، ایک کو معرفہ کہتے ہیں اور ایک کو نکیرہ کہتے ہیں۔ معرفہ کہ جو کسی متعین چیز یا متعین شخص ہو اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور نکیرہ کوئی غیر متعین چیز یا غیر متعین شخص کو نکیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ حضرات بلیک بورڈ پر دیکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے ایک کاپی، تو یہ ایک کاپی ہے اردو میں۔ تو یہ ایک کاپی، اگر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ تو اس کے شروع میں چونکہ ایک لفظ آیا ہے، ایک، تو نکیرہ جو ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور نکیرہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایک، کوئی یا کچھ یا تھوڑا، اس طرح کے ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ نکیرہ ہے۔ تو اس کو ہم عربی میں لکھیں گے کراستن، کراستن۔ تو یہ ہے کراستن، یہ نکیرہ ہے۔ نکیرہ کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ ایک، کوئی، کچھ یا تھوڑا اس کے شروع میں آتا ہے، اور عربی میں یہ پہچان ہے کہ اس کے آخر میں دو تنوینیں آتی ہیں، دو پیش، دو زبر یا دو زیر، اور اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا۔ یہ عربی میں اس کی پہچان ہے، اور اردو میں پہچان ہے ایک، کوئی، کچھ یا تھوڑا اس کے شروع میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روشنائی،
یہ اب ہمیں اس کو جاننا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو دیکھیں گے کہ نکرہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک کوئی کچھ سے ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ہے تو لہٰذا یہ نکرہ ہے. عربی میں اس کو کہیں گے حبرن. حبرن تو حبرن کچھ روشنائی. تو عربی میں اس کی پہچان بتائی تھی ہم نے کہ آخر میں 2 تنوین آتی ہیں اور شروع میں الف لام نہیں آتا، تو یہ نکرہ. اسی طریقے سے گھوڑا، اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو اب اس کے شروع میں ایک کوئی کچھ نہیں ہے تو یہ معرفہ ہے. لہذا معرفہ عربی میں کیسے لکھیں گے؟ الفرسو. الفرسو تو معرفہ ہے چونکہ اس کے شروع میں ایک کوئی کچھ وغیرہ نہیں ہے. اور عربی میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ عربی میں اس کے شروع میں الف لام آتا ہے اور آخر میں 2 تنوین نہیں آتی. جہاں الف لام ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی اور جہاں تنوین نہیں ہوگی وہاں الف لام ہوگا. اور نکرہ کی پہچان تنوین ہے اور معرفہ کی پہچان الف لام ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے. اسی طریقے سے کوئی مرد، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نکرہ ہے. اور اردو میں اس کی پہچان ہے کہ اس کے شروع میں کوئی لفظ آیا ہوا ہے، کوئی. اور عربی میں پہچان یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں 2 تنوین ہے اور شروع میں الف لام نہیں ہے. درسگاہ، درسگاہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیا ہے تو یہ جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اردو میں کوئی کچھ ایک تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں ہے اور یہ نارمل ایک لفظ ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے. اور اسی طریقے سے عربی میں الفصل کو درسگاہ کہتے ہیں. الفصل درسگاہ تو یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے. اسی طریقے سے اب ہم عربی کی طرف آتے ہیں. یہ تو اردو تمرینات ہو گئی. اسی طریقے سے ہم عربی تمرینات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے المدینۃ. المدینۃ تو اب ہم اس میں غور کر رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ہم نے اس کی جو پہچان بتائی تھی معرفہ کی کہ عربی میں شروع میں الف لام آتا ہے اور آخر میں 2 تنوین نہیں آتی، لہٰذا اس میں شروع میں الف لام ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے. المدینۃ شہر، یہ شہر متعین ہے کہ کون سا شہر، لہٰذا یہ معرفہ ہو گیا. اسی طریقے سے الرجل، الرجل یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہے تو ہم اس میں غور کریں گے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہو گئے. اور الرجل کا ترجمہ مرد. مرد متعین ہے. متعین کیسے ہے؟ وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے شمس، سورج، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور آخر میں تنوین نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے سورج. ورقن، کاغذ، ایک کاغذ یا کوئی کاغذ یا کچھ کاغذ، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو ایک کاغذ، تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اس کی پہچان کرنا ہے. تو اس میں پتہ چلا کہ الف لام میں شروع میں الف لام نہیں ہے اور آخر میں 2 تنوین ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہے. اور اردو میں اس کا ترجمہ ایک کاغذ یا کچھ کاغذ سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ نکرہ ہے. اور آخری یہ لفظ ہے معلم. معلم ایک استاذ، تو یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے اور اس کے آخر میں 2 تنوین ہے. تو ناظرین کرام، یہ تھا معرفہ اور نکرہ کی 2 تمرینیں، ایک اردو سے عربی تمرین اور ایک عربی سے اردو تمرین. اور اس کی ایک عام پہچان میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم کہیں یقرأ حامد کتابا، حامد کتاب پڑھ رہا ہے. تو حامد تو ایک متعین نام ہے کہ فلاں طالب علم یا فلاں انسان، اس کا نام حامد ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، تو یہ معرفہ ہے. اور کتاباً ایک کتاب پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، تو نکرہ ہے. چونکہ نکرہ میں
مشترک چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، کوئی متعین نہیں ہوتا. تو یہاں پر کتاب نکیرہ ہے، تو نکیرہ میں ساری کتابیں ہیں، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے. تو یہ تھا نکیرہ اور معرفہ کا مختصر سی تعریف اور اس کی پہچان اور اس کی تمرین. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور ان کو آپ نے اپنے ذہن نشی کر لیا ہوگا. تو اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ. تو ناظرین، دوسری چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ قمری حروف اور شمسی حروف کیا ہیں. قمری حروف اور شمسی حروف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ یہ نکیرہ اور معرفہ کا بیان ہے، اور معرفہ میں الف لام لفظ کے شروع میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں الف لام پڑھا جاتا ہے، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، حمزہ وہ لفظ کے شروع حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں بھی آسانی ہوگی، اور ایک فائدے کے لیے بہت اہم چیز ہے. قمری حروف عربی زبان کے 28 حروف ہیں، جن میں سے 15 حروف حروف قمری ہیں اور 13 حروف وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. قمری حروف میں جس لفظ کے شروع میں قمری حرف ہوگا تو اس میں الف لام پڑھا جائے گا، اور جس لفظ کے شروع میں شمسی حرف ہوگا اس میں لام سائلنٹ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا. اسکرین پر آپ حضرات سب سے پہلے اسکرین پر قمری حروف اور شمسی حروف کو ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں آپ کے سامنے عربی حروف کی تعداد 28 ہے، ان میں سے قمری حروف 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: الحروف القمریۃ قمری حروف، الف با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف لام میم واو ہا یا. اور دوسرے الحروف الشمسیۃ، شمسی حروف، ان کی تعداد 13 ہے، اور وہ یہ ہیں: تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا نون. تو ناظرین، آپ نے دیکھا اسکرین پر کہ یہ قمری حروف ہیں 15 اور یہ شمسی حروف ہیں جن کی تعداد 13 ہے. ان میں سے آپ کو پہچان اس طریقے سے ہوگی کہ جیسے یہ ایک لفظ ہے القلم، القلم، تو اس میں جو الف لام ہے یہ دونوں پڑھے جا رہے ہیں، القلم. تو یہ القلم، لام جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اور وہ لام اور الف دونوں پڑھے جا رہے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس الف لام کے بعد جو حرف ہے یہ قاف، یہ جو حرف ہے یہ قمری حرف ہے، یہ قمری حرف ہے. لہذا الف لام کے بعد جب قمری حرف ہوگا تو الف لام دونوں پڑھا جاتا ہے، القلم. اور جس لفظ کے شروع میں شمسی حرف ہو تو وہاں پر یہ لام سائلنٹ ہو جاتا ہے اور لام نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حمزہ کو اس لفظ حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے الدرس، تو یہاں لام نہیں پڑھا، الدرس نہیں پڑھا جائے گا، یہ الدرس پڑھا جائے گا، لام سائلنٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک مثال اور لیجئے، یہ النورو ہے، النورو کے اندر الف لام سائلنٹ ہے. تو جس لفظ میں لام سائلنٹ ہو تو سمجھ لیجئے اس کے بعد جو حرف ہوگا وہ شمسی حرف ہوگا، لہذا نون جو ہے یہ شمسی حرف ہے. اور ایک لفظ یہ ہے العین، العین، یہ تو یہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے. تو لام، جس لفظ کا لام پڑھا جا رہا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس لام کے بعد جو حرف ہے وہ قمری حرف ہے. تو قمری حرف اور شمسی حرف یہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور ذہن نشی کر لیا ہوگا. یہ ایک بہت اہم فائدہ کے پیش نظر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. تو آج کا سبق یہ ہے معرفہ اور نکیرہ، اس کی تعریفات، اس کی مثالیں اور تمرینات، اور دوسری چیز قمری حروف اور شمسی حروف، قمری حروف کتنے ہیں، شمسی حروف کتنے ہیں، اور اس کی کیا پہچان ہے. اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعد